I'm 2 minute cartoons. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حمزہ نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ اپنی پڑھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ اپنے والدین کا وہ بہت فرما بردار بیٹا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے بہن بھائی اور امی ابو سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے ابو ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور اس کی امی ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا اور کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا اور گاؤں کے بزرگ لوگوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور ان کے گھر کا سامان وغیرہ لانے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اتنی خوبیاں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خامی بھی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا۔ جس چیز کے لیے بھی ضد کرتا، جب تک وہ اسے مل نہ جاتی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ آج صبح بھی جب اس کو امی اسکول کے لیے جگانے کے لیے آئیں تو اس نے اسکول جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جب تک وہ نئے جوتے نہیں لے گا تب تک اسکول نہیں جائے گا۔ اس کی امی نے بہت سمجھایا کہ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، ابھی بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس نے ایک بھی بات نہیں سنی اور کہنے لگا کہ جب بھی میں اسکول جاتا ہوں تو بچے میرے پرانے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے جب تک نئے جوتے نہیں آ جاتے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ حمزہ کی امی یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ شام کو جب حمزہ کے ابو گھر واپس آتے ہیں تو وہ اپنے بابا سے کہتا ہے، بابا، جب تک آپ مجھے نئے جوتے نہیں لے کر دیتے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ ابو حمزہ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھانے لگے کہ بیٹا، مجھے پورے دن کی مزدوری کرنے سے جو رقم ملتی ہے اس سے مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، اس لیے جیسے ہی میرے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں میں تمہیں نئے شوز لے دوں گا۔ لیکن حمزہ نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسکول نہ گیا اور یوں ہی اپنے گاؤں کی گلیوں میں پھرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سب دوست نئے یونیفارم اور شوز پہن کر اسکول جا رہے ہیں۔ اس کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور بیساکھیوں سے چل رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، مجھے صحیح سلامت پیدا کیا ہے، مجھے ہاتھوں اور پیروں سے نوازا، ایک مکمل انسان بنایا۔ میں بیساکھیوں کے بغیر چل سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ حمزہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور سچے دل سے توبہ کی۔ پھر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے ابو کچھ پیسے جمع کر کے بار بار گن رہے تھے اور امی سے کہہ رہے تھے
کہ ان پیسوں سے بھی حمزہ کے جوتے نہیں آ سکتے۔ حمزہ نے جب یہ سنا تو فوراً آگے بڑھا اور ابو سے معافی مانگی اور کہا، ابو مجھے نئے جوتے نہیں چاہیے، میں پرانے جوتے پہن کر ہی اسکول جاؤں گا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کروں گا تاکہ پڑھ لکھ کر آپ کا سہارا بن سکوں۔ ابو اور امی حمزہ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے بہت پیار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ اگلی صبح حمزہ نے اپنے پرانے جوتوں کو اچھی طرح پالش کیا اور وہ وہی جوتے پہن کر اسکول کے لیے تیار ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اسے ایک مکمل اور تندرست انسان بنایا۔ حمزہ کی امی نے بھی جب حمزہ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔